أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب. او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جنہیں تجارت، کاروبار، بزنس، بیع شراء، خرید و فروخت، دنیا کا کوئی کاروبار یا کوئی مصروفیت، کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ جو انہیں اللہ کے ذکر، نمازیں ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے سے روک سکے. یعنی کوئی چیز بھی انہیں ان کاموں سے روک نہیں سکتی، کوئی چیز ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. اور وہ لوگ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن کے آنکھیں اور دل تلپٹ ہو جائیں گے، الٹ جائیں گے. اور اس قیامت کے دن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ المومن کی آیت نمبر 18 میں فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. اس دن سے ان لوگوں کو ڈرا دیجئے جس دن کے دل کلیجہ منہ کو آ جائے گا. خوف اور خطرات سامنے جو ایک ہراس پھیلا ہوا ہوگا، اس ہراس کے نتیجے میں دل جو ہیں کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے. اس دن سے وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں. اہل ایمان کی اللہ رب العزت نے یہ صفتیں بیان فرمائیں اور فرمایا کہ اللہ ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ بھی دے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. بغیر حساب کے ضمن میں گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ بغیر حساب جنت میں داخل کر لے گا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ جن کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق بلا حساب یعنی بے شمار.
اللہ اپنے کچھ بندوں کو بے شمار رزق سے نوازتا ہے، اور اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ خوش نصیب ہیں یا نہیں یہ لوگ؟ وہ تاجر، وہ مالدار، وہ غنی جن کو فقیروں کی نسبت، مسکینوں اور غریبوں کی نسبت ایک دو چار نہیں، ہزاروں سال میدان محشر میں کھڑے رہ کر حساب کتاب کروا کے جانا ہے، ان کی نسبت جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، جن کا ہینڈ ٹو موتھ گزارا ہو رہا ہے، کما لیا کھا لیا الحمدللہ، اللہ کے فضل سے وہ مالداروں سے بہت پہلے جنتوں میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ہی کچھ اتنا لمبا حساب نہیں ہے کہ ان کو حساب دینا پڑے۔ جن کے پاس ملینز ٹریلینز ہیں، وہ حساب دینے میں پھر ان کو ظاہر ہے کہ وقت لگے گا۔ لیکن وہ خوش نصیب طبقہ، وہ خوش نصیب لوگ جو 70,000 ہیں، 70,000 آدمی وہ ہیں جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ لا یسترقون، ان لوگوں کی 3 صفتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں کہ وہ یہ آلتو فالتو دم جھاڑ جو ہمارے یہاں لوگ اس سے دم کراؤ، اس سے دم کراؤ، اس سے تعویذ لو، اس سے فلاں کرو، وہ ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑتے۔ ولا یتطیرون، اور نہ ہی وہ پرندے اڑا اڑا کر پھال لیتے ہیں۔ سفر پہ نکلنا ہے، اس سے پہلے کہیں گے جی پہلے پرندہ اڑاؤ، اگر ادھر گیا تو سفر کامیاب ہوگا، روانہ ہو جانا، ادھر گیا تو بغیر میں بیٹھ جانا، جس کو فال نکالنا کہتے ہیں۔ اور فال نکالنے کے بارے میں آپ پاکستان انڈیا کے رہنے والے، بنگلہ دیش کے رہنے والے بھائی ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں فال نکالنے والوں کے عجیب و غریب انداز ہیں۔ ایک دن پہلے میں ذکر کر رہا تھا، گاؤں سے اٹھے، شہر میں آئے، کورٹ میں جانے سے پہلے سڑک پہ بیٹھا، دیکھا ایک آدمی طوطا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ تاش کے پتے جن سے لوگ جوا کھیلتے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور آ کے طوطے والے کے پاس بیٹھے کہتے ہیں ذرا ہمارے لیے ایک پتا نکالو، آج ہمارا کیس چل رہا ہے، کیا فیصلہ ہوگا۔ اب طوطے نے ایک تاش کے ان پتوں میں سے پتا نکالا، اور اس کے اوپر آپ جانتے ہیں کیا لکھا ہوتا ہے؟ میرا خیال 1 سے لے کے 12 یا 13 تک کچھ گنتی ہوتی ہے، اور 2-4 فوٹو ہوتے ہیں۔ طوطے نے نکالا، اس بدبخت نے جو اس کے جی میں آیا کہہ دیا، کہا کہ بس اس مرتبہ تمہارا فیصلہ تمہارے حق میں ہو جائے گا، یہ ہو جائے۔ وہ آدمی جو سڑک پر بیٹھا ہے، جسے دکان میں بیٹھنا نصیب نہیں ہے، چلتے پھرتے گاڑیوں بسوں کی دھول اڑ کر اس کے سر پہ پڑ رہی ہے، اور لوگوں کی قسمتیں بتا رہا ہے۔ کہتے ہیں جی طوطے والے سے فال نکلوائی تھی، اس نے ہمیں یہ کہا ہے۔ فال کی ہمارے یہاں بالکل حد ہوئی پڑی ہے کہ ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی سلسلہ ہم نے رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس زمانے میں رواج تھا کہ طوطا یا جانور، کبوتر، چڑیا کچھ بھی اڑا کر، ولا یتطیرون، اور وہ پرندہ اڑا کر فال نہیں لیتے، اور ولا یکتوون، اور نہ ہی وہ آگ سے علاج کراتے ہیں۔ کوی ایک علاج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوی اور حجامہ جو کپنگ آج کل کرتے ہیں، خون سک کرنا، یہ دونوں شفا ہیں، لیکن مجھے کوی پسند نہیں۔ کوی پسند کیوں نہیں؟ آگ کے ساتھ اس کو یہاں آگ لگائی، پاؤں میں آگ لگائی، کمر میں آگ لگائی، وہ صرف آگ گرم لوہا لگا کر وہ علاج کیا جاتا ہے۔ نبی سے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں، شفا اس میں ہے لیکن مجھے پسند نہیں، کیونکہ آپ کا ارشاد ہے لا ينبغي لأحد ان يعذب بالنار الا رب النار۔ اللہ جو اس آگ کا مالک ہے، خالق ہے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آگ کے ساتھ کسی کو عذاب دے۔ جب کسی کو مارنا ہے تو آگ میں جلا کے نہیں مار سکتے، تو علاج کیسے نبی سے پسند فرماتے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ نہ آگ سے کوی کراتے ہیں،
ہمارے یہاں آگ سے جو علاج کیا جاتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈم لگانا یا داغ لگانا. داغ لگانا ہمارے یہاں کچھ میرا ہے ڈم لگانا بھی کہتے ہیں. داغ لگانا ڈم یا آگ کے لوہے کو گرم کر کے جسم کے کسی حصے پر لگانا، یہ علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا. فرمایا نہ وہ داغ لگاتے ہیں، نہ وہ پرندہ اڑاتے ہیں، اور نہ ہی وہ دم جھاڑ کے چکروں میں پڑتے ہیں. کئی لوگوں نے پوچھا کہ دم جھاڑ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے. یہ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ رقیہ شرعیہ قرآن کریم پڑھتے اور صحیح احادیث میں جو ثابت دعائیں ہیں وہ پڑھتے. اگر کوئی اس طرح کا صحیح رقیہ شرعیہ کرتا یا کراتا ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا، وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا 70,000 میں. لیکن آپ نے دم کرنے والوں میں سے بعض مداری وہ بھی دیکھے ہوں گے، باقاعدہ ہاتھ میں جھاڑو ہے یا جھاڑو ٹائپ کوئی چیز ہے، وہ دم بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جس پہ دم کرتے ہیں اس کے اوپر ایسے جھاڑو بھی چھینٹا مار دیا، کسی کی پشت پہ مار دیا، کسی کے سر پہ مار. اس طرح کے جتنے بھی ڈرامے باز قسم کے دم کرنے والے ہیں وہ ان لوگوں کے پاس نہیں جاتے. کتاب و سنت سے صحیح ثابت دم جائز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ نے کیا. تعویذ آپ نے نہ لکھا، نہ کسی کو لکھنے کی اجازت دی، اور نہ یہ جائز ہے، لیکن دم کرنا جائز ہے. یہ 3 کام کرنے والے بغیر حساب و کتاب کے انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے. کام کون کون سے ہیں؟ وہ فال نہیں لیتے پرندہ اڑا کر، وہ لکڑی لوہے کسی چیز کو جلا کر اس سے داغ دے کر علاج نہیں کرواتے، اور وہ دم جاڑ کے چکروں میں نہیں آتے. یہ 3 کام، 3 صفات جن میں موجود ہیں، یہ 70,000 لوگ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. اس حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے امتیں دکھائیں، ان میں سے میری امت بہت بڑی امت ہے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے. پھر اللہ رب العزت نے مجھے 70,000 لوگوں کا کہا کہ ان 70,000 لوگوں کو بھی آپ کی شفاعت سے جنت میں بھیج دیا جائے گا بغیر حساب و کتاب کے. وہ بھی بغیر حساب و کتاب والے ہیں. اور صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی تو اتنی بڑی امت ہے، یہ 70,000 تو ان میں سے جیسے کہتے ہیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کا دانہ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000، 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے. یہ دوسرے ہیں، یہ دم کرانے والوں کی پارٹی کے علاوہ 70,000 جنت میں جائیں گے، ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے. اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے مجھے 3 لپیں جہنم سے نکالنے کی یا 3 لپیں نکال کر جنت میں ڈالنے کی اجازت دی ہے. اور لپیں اللہ رب العزت کی. ہماری لپیں کیا ہوں گی؟ 2 ہاتھ سے لپ جو بنتی ہے. فرمایا لپیں اللہ رب العزت کی، یعنی اللہ رب العزت کے رحم و کرم سے پتہ نہیں کہ ان میں کتنی دنیا آ جائے گی. اللہ کرے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں شامل ہو جائیں. اللہ رب العزت کا امت اسلامیہ پر، امت محمدیہ پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے. لیکن یہاں ایک نقطہ میں ذہن میں رکھ دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ ہم عموماً خوش ہو جاتے ہیں کہ لو جی اتنی دنیا جائے گی، ان میں ہم بھی چلے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات صرف اس آدمی کی کریں گے جو سنت پر عمل کرنے والا ہے، شریعت پر چلنے والا ہے. اگر کوئی سنت شریعت کے نام پر بدعت کھڑی کر دے اور اس پہ چلنا شروع کر دے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اور وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک جماعت آ رہی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری امت کے لوگ آ رہے ہیں، آپ حوض کوثر پہ ہوں گے، حوض کوثر پہ لوگوں کو آب کوثر پلا رہے ہیں، اور جماعت آتی دیکھ کر آپ خوش ہو رہے ہیں کہ میری جماعت آ رہی ہے. جب یہ قریب آئیں گے تو ان جماعت والے لوگوں کے اور حوض کوثر کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کی امت کے تو لوگ ہیں، لیکن انک لا تدری ماذا احدث بعدک،
آپ یہ نہیں جانتے کہ ان کے کرتوت کیا تھے۔ امت آپ کی، نام مسلمانوں کے کہلانے میں اہل سنت والجماعت، لیکن کرتوت یہ تھے کہ انہوں نے تمہاری شریعت میں اپنی طرف سے پھانے بہت لگائے ہوئے تھے۔ پھانا سمجھتے ہیں نا؟ شریعت میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے علاوہ انہوں نے اپنی طرف سے بدعات ایجاد کر رکھی تھی۔ اب یہ مسلمان بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، سنت کے نام پر کچھ اور اضافے کرنے، بدعات کو ایجاد کرنے کے نتیجہ میں ان کے لیے حوض کوثر کا پانی جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری شریعت میں اپنی طرف سے کچھ اعمال داخل کیے، جو ایک دو نہیں، وہ بڑی لمبی چوڑی گنتی ہیں۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھیں، اور ان کتابوں میں انہوں نے جہاں جہاں کہیں کسی بدعت کا ذکر آیا وہاں باقاعدہ اس کے بارے میں حدیث ذکر کر کے کہ یہ موضوع، یہ لا اصل، یہ باطل قسم کی روایت لو کر لی یہ لوگ دین میں اپنا کام کر رہے ہیں، ان سب کو پاکستان میں اس وقت اردو میں چھاپ دیا گیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بدعات، نام ذہن میں رکھیں، بدعات کا انسائکلوپیڈیا، جس میں ایک دو چار نہیں سینکڑوں بدعات ہیں۔ اب یہ بدعات جو شریعت اسلامیہ میں شائع کر رہے ہیں، شامل کر رہے ہیں، بدعات ایجاد کر رہے ہیں، ان کو تو حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے ملے گی؟ لہذا شفاعت کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو بھی ہوگا، جیسے بھی ہوگا، وہ دنیا میں کچھ بھی کرتا جائے اللہ کے نبی اس کی شفاعت کریں گے، ایسا نہیں۔ جس نے شریعت پر عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، اور جو آدمی شریعت پر عمل کرتے کرتے تو 4 قدم آگے بڑھ گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت بلا حساب بہت ساری دنیا کو جنت میں لے جائے گا، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ والذین کفروا اعمالہم، آج میں نے جو آیت پڑھی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے مومنوں کے علاوہ اب کافروں کا تذکرہ شروع کیا۔ یہ پہلے تو ظاہر ہے کہ بغیر حساب کے جنت جانے والے بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، جن کو اللہ ان کے عمل کا اچھا بدلہ دے گا، جن کو اپنے فضل و کرم سے بے شمار رزق دے گا، وہ بھی اہل ایمان ہیں۔ اور آگے اہل کفر کے بارے میں فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر لفظ تو بڑا معروف ہے نا، کفر کا معنی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں ہے۔ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، ان کے اعمال، اب ظاہر ہے کہ دنیا میں وہ بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے عبداللہ بن جدعان، وہ ہر سال حاجیوں کو 100 اونٹ ذبح کر کے کھلایا کرتا تھا۔ چھوٹا سا کام ہے یہ، 100 اونٹ ہر سال حاجیوں کو کھلاتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان نے اتنا بڑا نیک کام کیا کہ ہر سال 100 اونٹ حاجیوں کو ذبح کر کے کھلاتا رہا، کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس نے ایمان نہیں لایا، عبداللہ بن جدعان ایمان نہیں لایا، اس کے ان سارے اعمال کا آخرت میں اسے کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ بنیاد اور اساس ہے کہ وہ آدمی ایمان والا ہو، مسلمان ہو۔ کافر کو اس کے عمل کا کوئی بدلہ، یہاں دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کافر بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اپنے عوام کے لیے بھی کرتے ہیں، اس میں مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بہت سارے کچھ کام تو ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو راستہ دکھایا انہوں نے۔ آپ کے علم میں ہوگا ایک کتاب ہے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث، یہ کتاب 5-7 مستشرقین جو وہ لوگ ہیں یورپین مغربی لیکن مشرقی علوم عربی اسلامیات وغیرہ پڑھ کے، وہ اس نیت سے تو پڑھتے نہیں ہیں کہ ہمیں ثواب ہوگا، عمل کر سکیں گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نہیں، وہ اسلام کی تعلیمات میں سے کیڑے نکالنے کے لیے باقاعدہ ٹیمیں اور بہت لمبے چوڑے پروجیکٹ اور لمبے چوڑے خرچے کر کے ان کو اس طرف لگایا جاتا ہے کہ تم پڑھو اور دیکھو کہ کیا کیا اعتراض کر سکتے ہو۔
ان لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے کام کیا جو مسلمانوں کے لیے بہترین کام ہو گیا۔ حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، ایک حدیث تلاش کرنا ہو تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پڑھی تھی لیکن اب کہاں پڑھی تھی۔ جو کتابیں مختلف لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اس حدیث کو نکالنا کہ وہ کہاں کہاں کس کس کتاب میں ہے ایک مشکل قسم کا مسئلہ ہے۔ مشرکین کی اس جماعت نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے صحاح ستہ جو معروف ہے، صحیحین، سنن اربع، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان 6 کتابوں، اس کے ساتھ ہی انہوں نے موطا امام مالک، سنن دارمی، اور ایک کتاب ہے جو علامہ جزری نے لکھی ہے اصول کے بارے میں، اصول الحدیث، اصول الحدیث یا کوئی نام دوسرا ہے، جو 11 جلدوں میں الگ سے چھپی ہوئی ہے۔ اس سارے کو جامع الاصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اتنے بڑے بڑے مجموعے ہیں، ان کی انہوں نے بہترین فہرست بنائی۔ آپ کو حدیث کا ایک لفظ یاد ہونا چاہیے، کوئی بھی آپ وہ لفظ نکالیں، آپ کو وہ حدیث کہاں کہاں ہے، کن کن الفاظ سے ہیں، وہ ساری لسٹ نکال کے دے دیں۔ یہ کام کافروں نے کیا، انہوں نے اپنی آسانی کے لیے کہ کون اتنی کتابیں ڈھونڈا کرے گا، ہم یہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایک بہترین کام آ گیا۔ آج اس طرز کی اور بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان میں سے ہمارے مسلمان علماء نے فائدہ اٹھایا۔ ایک مثال سامنے آ گئی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بعد میں قرآن کریم کی انہوں نے ہی قرآن کریم کی فہرست بنائی، اس میں کچھ غلطیاں آئیں، کچھ کمی بیشیاں ہوئیں، کافر ہے۔ اسے محمد فؤاد عبدالباقی رحمۃ اللہ علیہ جو مصری عالم گزرے ہیں بہت بڑے، انہوں نے اس فہرست کو نئے سرے سے ایڈٹ کر کے کمیاں بیشیاں نکال کر آج المعجم المفہرس لالفاظ القرآن، آپ کو قرآن کا کوئی لفظ یاد ہونا چاہیے، وہ آیت کہاں کہاں ہے، کس کس آیت میں کس کس صورت میں وہ لفظ ہے، وہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ یہ کام کرنے والے بنیادی طور پر کون ہیں؟ کافر۔ انہوں نے اپنے عمل کے لیے نہیں، اسلام میں کیڑے نکالنے کے لیے کتابیں لکھی، ہمارا فائدہ ہو گیا۔ انہیں ثواب کیسے ملے گا؟ کیونکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ عبداللہ بن جدعان کو اس کے عمل کا فائدہ نہیں ملا، اس کے وہ سارے کے سارے اونٹ جو ہیں لوگ کھا گئے، بات ختم ہو گئی۔ دنیا میں لوگوں نے کہا، دنیا میں فائدہ پہنچ گیا کہ دیکھو آج ہاں خبر میں، جالیات میں، اقربیہ میں بیٹھے ہوئے اس کا نام لے رہے ہیں یا نہیں؟ ایک فائدہ اس کو مل گیا، لیکن دنیا میں، آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح جتنے بھی یہ رفائی کام کافر کرتے ہیں، ان کا دنیا میں اس کو فائدہ ملتا ہے، نام لیتے ہیں لوگ، بڑا واہ واہ کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا، کیا کر دیا اس نے، لیکن آخرت میں ان کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب، جو کافر ہیں ان کے عمل ایسے ہیں کہ جیسے سراب ہے۔ سراب کا معنی ہوتا ہے چلنا، اور یہ سراب ہے کہاں؟ بقیعۃ، قا ان کی جمع قیعہ ہے، یہ ہوتا ہے نشیبی جگہ۔ نشیبی جگہ پر ریت ہو اور خشک ہو، اوپر پانی نہ ہو، اور تھوڑی دور ہو تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پانی ہے اور تھوڑا سا حرکت میں ہے۔ یہ منظر تو شاید سبھی نے دیکھا ہوگا کہ کسی لمبے چوڑے کھلے علاقے میں چلے جائیں، آپ کو لگے گا کہ وہاں پانی ہے، چلتے جائیں پانی آگے چلتا جائے گا، آپ کے پاؤں کے نیچے ریت ہی آ رہی ہے، پانی کہیں نہیں ملے گا۔ اسی کو اردو میں بھی سراب کہتے ہیں، سراب یعنی جس کی حقیقت کوئی نہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بھی اس کے لیے لفظ سراب ہی استعمال فرمایا کہ کافروں کے اعمال سراب کی طرح ہیں، دیکھنے میں وہ عمل لگتے ہیں، حقیقت میں ان کی کوئی قیمت نہیں۔ دیکھنے میں وہ پانی لگتا ہے لیکن وہ پانی نہیں بلکہ وہ ریت ہوتی ہیں۔ بقیعۃ، گہرے اور کھلے مقام پر، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا آدمی اس کو پانی سمجھتا ہے، جسے پیاس نہیں وہ زیادہ توجہ بھی نہیں دیتا کہ جو بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن پیاسے کو خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پانی ہے۔
وہ پانی کے پیچھے بھاگتا ہے اور پانی آگے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح کافروں کے اعمال ہیں کہ وہ سراب ہوں گے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، اگر جس جگہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پانی ہے وہاں پہنچتا ہے تو اسے وہاں کچھ بھی نہیں ملتا، پانی نام کی کوئی چیز وہاں نہیں ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، اور ہاں اللہ کو وہ اپنے پاس ضرور پاتا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے یا نہیں؟ اللہ بے ذات ہی نہیں لیکن بے علم ہی و قدرت ہی ہر جگہ موجود ہے۔ جہاں بھی کوئی اللہ کو پکارے اور جس طرح بھی منہ کر کے پکارے، اللہ رب العزت کو وہ آدمی پا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ استقبال قبلہ، جو کہ بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رو ہونا چاہیے، اندھیری رات ہے، جنگل ہے، پتہ نہیں کہ قبلہ کدھر ہے۔ دن کے وقت کچھ آدمی اندازہ کر سکتا ہے، رات ہو اور تھوڑا سا بادل بھی ہو تو پھر قبلہ تلاش کرنا مشکل ہے۔ بادل نہ ہو تو قطب ستارے کی ایک دن میں یہاں بات کر رہا تھا نا، شمال میں تھوڑا سا سر سے ہٹ کر قطب ستارہ ہوتا ہے جو عام ستاروں سے بڑا ہے، اس کے ذریعے مشرق مغرب شمال جنوب کا رات کو پتہ چل جاتا ہے۔ بادل ہے تو اب وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ کوشش کر کے کسی ایک جہت کو متعین کر کے جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی منہ کرو گے اللہ موجود ہے، جدھر بھی جاؤ گے اللہ رب العزت کا علم اور اس کی قدرت موجود ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ وہ وہاں بھاگ کے پہنچتا ہے، وہاں اسے پانی نہیں ملتا، لیکن وجد اللہ عندہ، اللہ کو وہ وہاں بھی پالے گا۔ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اور اللہ اس کو پورا پورا حساب دے گا۔ اب یہ بھاگا کہ پانی ملے گا، یہاں دنیا میں کام کیے کہ عمل کا بدلہ ملے گا، اسے پانی نہیں ملا، اسے بدلہ نہیں ملے گا۔ مثال سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ جس طرح شراب دیکھنے والے کو پانی نہیں ملتا، اسی طرح کفر والے آدمی کو اس کے عمل کا بدلہ نہیں ملتا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کون سا آدمی کس نیت سے کیا عمل سر انجام دے رہا ہے، اللہ رب العزت کے لیے نہ جاننا مشکل ہے، بلکہ ہر کسی کے ہر عمل کو کس نیت سے وہ سر انجام دے رہا ہے وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ ایک مثال دی کہ کافروں کا عمل اس طرح ہوتا ہے جیسے شراب ہے، اور دوسری مثال یہ دی کہ یا پھر کظلمات فی بحر لجی، ایسے ہیں کہ جیسے گہرے سمندر کی تہ میں اندھیرا ہوتا ہے۔ اب سمندر کے اوپر تو ظاہر ہے کہ آسمان ہے، روشنی ہے، دن ہے اور روشنی ہے، اور اگر سمندر کی تہ ہو تو پانی کے تہ در تہ ہونے سے نیچے اندھیرا چلا جائے گا نا، اور اگر اوپر سورج ہے تو ممکن ہے کہ بہت نیچے تک اس کی لائٹ جو ہے پانی کے اندر سے بھی جا رہی ہو۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یغشاہ موج من فوقہ موج، پانی تہ در تہ ہے، موج در موج اس کو اوپر سے گھیرے ہوئے ہے، یعنی سمندر کی نیچے والی جو تہ ہے اس کے اوپر پانی کی موجیں، پانی کی تہیں ہیں، من فوقہ سحاب، اور اوپر بادل ہیں۔ سورج ہوگا تو روشنی ملنے کا چانس ہے، اور اگر بادل ہوگا تو پھر روشنی ختم ہو گئی نا۔ اب جتنا زوردر اندھیرا نیچے ہوگا وہ اندازہ کیا جا سکتا ہے، جیسے فرمایا کہ ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرے چڑھے ہوئے ہیں، پانی کی تہوں کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اپنا اندھیرا، اور اوپر بادل ہیں، سورج نظر نہیں آ رہا اور اندھیرا، اور اگر رات ہو تو بالکل ہی روشنی نہیں، اندھیرا ہے۔ ان کافر آدمی کے عمل کی مثال یہ ہے کہ وہاں اگر وہ چاہے اپنا ہاتھ نکال کر میں دیکھوں کہ میرا ہاتھ کہاں ہے، کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ اتنا اندھیرا تھا کہ وہاں تو ہاتھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ اللہ رب العزت صاف فرمایا اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، اس اندھیرے میں اپنا ہاتھ بھی نکالے تو وہ دیکھ نہ پائے۔ کافر کے اعمال کی مثال یا سراب کی طرح ہے کہ وہاں پہنچے گا تو نہیں ملے گا، یا پھر اتنے اندھیروں کی طرح ہے
جس طرح کہ اللہ نے فرمایا موج در موج، تہ در تہ پانی، سمندر اور اس کی تہ اور اوپر اندھیرا۔ دنیا میں بھی اندھیرا ہے اور نیچے اندھیرے کی انتہا ہو گئی۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جسے اللہ نور نہ دے اسے نور کہیں سے مل سکتا ہے؟ نور سے مراد ہے ایمان، نور سے مراد ہے شریعت، نور سے مراد ہے دین۔ اگر کسی کو اللہ نور نہ دے تو نور مل نہیں سکتا، اور جسے اللہ نور دے دے اس کے پاس نور آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کو اللہ نور سے نواز دیتا ہے، لیکن اہل کفر کو نور نہیں ملتا، کیونکہ ان کا اللہ کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ جب تک وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، اللہ سے ان کا رابطہ صحیح نہیں ہوگا اور ان کو نور جو ہے وہ میسر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں مثالیں دیں، ایک ان کے عمل کی کہہ لے کہ عمل کا بدلہ نہیں مل رہا، سراب نظر آ رہا ہے، اور دوسرا ان کے کفر کی مثال کہہ لے کہ ان کے کفر کی مثال اندھیروں کی ہے۔ ایمان نور ہے اور کفر اندھیرا ہے، اندھیروں پر اندھیرا، اور اتنے اندھیرے میں وہ ہوتے ہیں کہ ان کو جہاں اپنا ہاتھ نکالیں تو ہاتھ بھی نظر نہ آئے کہ کہاں ہمارا ہاتھ ہے اس وقت، ہاتھ کی انگلیاں ہلانے سے نظر نہ آئیں تو اندھیرے کی حد ہو گئی نا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے اعمال کا یہ انجام ہونے والا ہے کہ یہ دنیا میں جو بھی کر رہے ہیں ان کو اللہ رب العزت ایسی کوئی چیز آخرت میں مہیا نہیں کرے گا، بلکہ وہاں یہ اپنے سامنے صرف سراب ہی پائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت دنیا میں شریعت پر چلنے کی توفیق دے، قرآن کریم پڑھنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع و خضوع کی طرف ترغیب دلانے کا باب، یعنی نماز میں آدمی کو خشوع و خضوع اختیار کرنا چاہیے، اور ہر وہ کام جو نمازی کے خشوع میں حرج پیدا کرے، نمازی کی خشوع میں کمی کا باعث ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کرنے سے منع فرما دیا، تاکہ آدمی کا پوری طرح اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، یکسو ہو کر، اور اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ صحیح استوار کر کے وہ اللہ کی عبادت کرے۔ خشوع کا معنی نماز میں لا یعنی حرکات سے اپنے آپ کو بچانا۔ نماز کے دوران خشوع کیا ہوگا کہ نماز میں لا یعنی حرکات نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے با ادب طریقے سے کھڑے ہو جاؤ۔ اور ہمارا عالم جو ہے یہ ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو جو چاہے کرتے رہتے ہیں، اور جب ہمیں کسی اپنے باس کے سامنے کھڑا ہونا ہو تو اس وقت میسج آیا کہ باس بلا رہے ہیں، ابھی سے ٹینشن ہونا شروع ہو گئے، ٹائی سیدھی کر رہا ہے دھکے دے دے کے، کبھی کالر سیٹ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کیونکہ مجھے ابھی وہاں جانا ہے۔ وہاں ایک دم ایسے ہوتا ہے جیسے اسے سانپ سونگھ چکا ہے، جب تک وہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا باس کا تب تک یہ کوئی حرکت نہیں، یس نو اور بس۔ جب پوری کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کبھی کان میں انگلی، کبھی ناک میں انگلی، کبھی داڑھی سے کھیلتا ہے، کبھی مونچھوں سے کھیلتا ہے، کبھی کپڑوں سے کھیلتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ ہے خشوع کے خلاف۔ جس طرح باس کے سامنے خشوع کرتے ہیں نا، اصل میں وہ خشوع مطلوب ہے نماز کے اندر، کہ آپ نماز کے لیے اچھا لباس پہن کے جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز پڑھنے لگو تو زینت اختیار کرو۔ اور ہم نماز کے وقت جو کچھ رئے سے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی نکال لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس رومال ہوتا ہے اور وہ نکال کے اپنے سامنے رکھ لیں گے۔ ٹوپی پہننے والے ٹوپی پہنے رکھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹوپی جیب میں ڈال دیا۔ جو چیز زینت ہے، جسے آپ زینت سمجھتے ہیں، اس کو نماز کے دوران اختیار کریں اور اچھا لباس پہنیں۔ نماز میں
سپورٹ سوٹ جو ہوتا ہے کھیل تماشے کرنے کے لیے، یہ سوٹ نماز کے لیے پہننا مناسب نہیں. نماز ہو جائے گی لیکن یہ مناسب نہیں، یہ کھیلنے کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے نہیں. اور کچھ لوگ سلیپنگ سوٹ پہن کے مسجد میں آ جاتے، رات جو پہنا ہوا تھا اسی طرح اٹھے اور مسجد میں آ گئے. نماز وہی بات کہ نماز ہو جائے گی اور میری دعا ہے اللہ ان کی نماز کو قبول کرے، لیکن نماز کے لائق وہ لباس نہیں ہوتا. خاص طور پر کچھ آج کل ایسے لباس نکل آئے ہیں کہ آپ نے پاجامہ پہنا ہوا ہے اور اوپر ظاہر ہے کہ شرٹ ہوگی، بازو والی ہے تب، بغیر بازو کے ہے تب، لیکن شرٹ ہے. سوتے ہوئے کرتا لمبا تو کوئی پہنتا نہیں نا. اب یہ جو پاجامہ پہنے ہوئے ہیں وہ ہے سٹرچ، اس میں یہ آگے سے پیچھے سے دونوں طرف سے ننگا نظر آتا ہے. اور کبھی کبھی ایسے نوجوان مسجد میں نظر آتے ہیں، یقین مانیں کہ ان کا پردہ شردہ کوئی شے نہیں پھر نظر آ رہی ہوتی، پورے اعضاء جسم جو ہیں وہ واضح طور پر نظر آتے ہیں. ایسا لباس پہننا، مسجد میں آنا، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ایمان والو خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز پڑھنے لگو، سجدہ کرنے کا ارادہ ہے، یعنی کہیں بھی ہیں آپ تو اچھا لباس. زینت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے ٹوپی کو زینت قرار دیا، کہا کہ ٹوپی زینت ہے. بالکل زینت ہے، لیکن اگر یہ زینت آپ مانتے ہیں تو یہ ٹوپی پہن کے کبھی سسرال میں چکر لگائیں. سسرال میں جانے سے پہلے ٹوپی کو سنبھال لیتے ہیں کہیں اتنی دور کہ ان کو نہ نظر آ جائے کہ میں کیا ٹوپی استعمال کر. جس چیز کو آپ اپنے سسرال میں پہننے کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ زینت ہو سکتی ہے؟ وہاں آپ بنٹھن کے جاتے ہیں نا، وہاں آپ بنٹھن کے جاتے ہیں، اسی طرح مسجد میں بنٹھن کے آئیے، اچھا لباس پہنیے، خوشبو لگا کے آئیے. خشوع خضوع میں جو چیزیں مانے ہیں ان سے بچ کے رہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا. ایک آدمی بڑے متکبرانہ انداز سے نماز کے لیے کھڑا ہو تو کیا وہ خشوع خضوع میں ہے؟ تو متکبر نظر آ رہا ہے. اور یہودیوں کا متکبرانہ انداز ان کی اپنی نماز میں یہ تھا کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو یہاں رکھ لیتے تھے، یہ رکھ کے، یا کبھی کبھی آپ دیکھا ہوگا کہ ایک ہاتھ ایسے رکھا ہوا ہے اور بڑے نخوت کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ آدمی باتیں کر رہا ہوتا ہے. اس کے بھی مختلف انداز ہیں. کئیوں کو دیکھا کہ ایک بازو پیچھے کیا ہوا ہے اور اکھڑے ہوئے ہیں. یہ سارے انداز متکبرانہ ہیں اور اللہ کو یہ ناپسند ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کا ہاتھ اس کی کوکھ پر، یہ کوکھ ہی ہے نا، یہ پسلیوں کے اور نیچے والے حصے کے درمیان کا جو تھوڑا سا خالی حصہ ہوتا ہے جہاں ہڈی نہیں ہے، یہ کوکھ. کوکھ پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں. اور ہمارے مسلمانوں میں تو میرا خیال ہے کوئی ایسا رکھتا نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ یہودیوں کی عادت تھی، آپ نے اس سے منع فرما دیا کہ کوئی کبھی بھی ایسا نہ کر پائے. بخاری و مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے، جبکہ مسلم میں یہ الفاظ مسلم کے ہیں اور ان کا معنی مختصراً. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الرجل مختصراً، مختصراً خاصرہ، خاصرہ کوک کو کہتے ہیں، مختصراً کوک پر ہاتھ رکھنے والا. آگے پھر اس کا معنی بیان کیا گیا ہے. اور صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ان ذالک فعل الیہود فی صلاتہم، یہ یہودیوں کا اپنی نماز میں فعل تھا، اس لیے آپ نے اس سے منع فرما دیا. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 سال خدمت کی اور 10 سال کے دوران کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، اور کبھی 10 سال میں یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا. آپ اندازہ کریں کہ اخلاق عالیہ کی حد ہے یہ، کہ 10 سال بچہ ہو، خدمت کرنے والا خادم. ماں نے، ام انس نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. 24 گھنٹے ساتھ رہنے اور خدمت کرنے والا بچہ کہتا ہے 10 سال میں کبھی یہ نہیں کہا کہ ارے تم نے یہ کیوں کر دیا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں.
مکمل اخلاق کا بہترین نمونہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور مولویوں کے بڑے کام کی ہے، جب شام کا کھانا پیش کر دیا جائے تو پہلے کھانا کھاؤ اور بعد میں نماز پڑھو۔ فائدہ ہے یا نہیں اس میں؟ اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پہلے سٹارٹ میں ذکر کیا ہے کہ ہر وہ کام جو خشوع خضوع میں رکاوٹ بنتا ہے آپ نے اس سے منع کر دیا۔ اب کھانا تیار ہو گیا، یہی سمجھے کہ یہاں کچن ہے، کھانا تیار ہو گیا، خوشبوئیں لپٹیں آنا شروع ہو گئیں، بریانی پک رہی ہے، قورمہ تیار ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب جب یہاں ہم نے نماز پڑھنی ہو تو نماز پڑھنے کے دوران ادھر کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، ادھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے، نماز آپ خشوع خضوع سے پڑھ سکیں گے؟ نہیں پڑھ سکیں گے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے کھانا کھا لو۔ آپ کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ پہلے کھانے سے فارغ ہو جاؤ، ہاتھ منہ دھو کے وضو کر کے آؤ اور آ کے نماز پڑھو۔ اب پیٹ بھرا ہوا ہے، وہ خوشبو بھی آنا بند ہو جائے گی۔ خوشبو کے آنے کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے، بھوک لگی ہو تو پڑوسی کے گھر سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی، اور جب آدمی پیٹ بھر لے تو اپنے گھر کے کچن کی خوشبو بھی نہیں پھر آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا قدم العشاء، جب عشاء شام کا کھانا، عشاء عین کی زبر کے ساتھ ہو تو کھانا شام کا، عین کی زیر کے ساتھ ہو عشاء تو نماز عشاء، صرف اتنا زیر اور زبر سے، عشاء شام کا کھانا ڈنر، اور عشاء کی نماز۔ اگر شام کا کھانا پیش کر دیا جائے فابدؤوا بہ، تو پہلے وہ کھا لو قبل ان تصلوا المغرب، قبل اس کے کہ تم مغرب پڑھو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور بہت دیر تک ہمارے بچپن کے قریب کے زمانے میں لوگ شام کو کھانا کھا لیتے تھے۔ دیہات میں تو میرا خیال ابھی تک بھی چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں سننے میں آتا تھا بچپن میں، کہتے تھے کہ روشنی ہوتے ہوتے کھانا کھا لیں۔ اس وقت بجلی نہیں تھی، دیہات میں تو بڑی دیر کے بعد بجلی پہنچی، جلدی جلدی کھانا کھا لو، پھر اندھیرے میں دیا لالٹین، اس سے کیا ہوگا؟ سورج کی روشنی ابھی ہے، کھانا کھا لو۔ مغرب سے تھوڑا پہلے کھانا شام کا کھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی وقت بتایا کہ مغرب بعد میں پڑھ لو، کھانا پہلے کھا لو، کیونکہ اس وقت بھی روشنیاں نہیں تھیں۔ آج روشنیاں آ گئی ہیں اور اب کھانے کب شروع ہو گئے ہیں؟ آدھی رات کے وقت شام کا کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے جیسے ہمارے حالات بدلے، ہم نے کھانے کے اوقات بدلے، اور اللہ نے ساتھ ہی ہمارے جسموں میں بیماریوں کے حالات بھی بدل دیے۔ کھانا کھایا، سو گئے، موٹاپا بڑھنا شروع ہو گیا، بیماریاں، معدے خراب ہو گئے، اور حکیم لوگوں نے کہا ہے المعدۃ بیت الدعاء نہیں، المعدۃ، معدہ جو ہے وہ بیماریوں کا گھر ہے، المعدۃ بیت الداء، بیماری کا گھر ہے معدہ۔ تو یہ سارے نتائج ہمارے غلط ٹائمنگ کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا پہلے کھاؤ، بعد میں نماز پڑھ لو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قام احدکم فی الصلاۃ فلا یمسح الحصا، جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر اب سجدے گئے، آگے دیکھا کہ کچھ چھوٹی کنکری وغیرہ پڑی ہوئی ہے تو وہ کنکری کو ہلانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی سجدے سے پہلے خاص طور پر اپنے سار والی جگہ جو ہے اس کو تھپ تھپانا شروع کر دیا۔ نبی سے فرماتے ہیں کہ سجدے میں جانے یا نماز کے دوران نمازی آدمی کنکریوں کو نہ چھوئے۔ اب تو میرا خیال ہے وہ وقت الحمدللہ رہا نہیں، کہیں بھی کنکریوں والی مسجد کہاں ہوگی۔ آج تو بہترین مسجدیں، نیچے ٹائلیں لگی، ٹائلوں کے اوپر قالین پڑے ہوئے، ایسے نرم اور بہترین قالین ہیں۔ لیکن اگر کہیں کبھی ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا ہی پڑے تو یہ نہیں ہے کہ جب سجدہ جا رہے ہیں آپ اپنے سجدے کی جگہ سیدھا کر رہے ہیں، آپ کنکریوں کو نہ چھوئیں۔ فَإِنَّ رَحْمَتَ تُوَاجِهُهُ، اللہ کی رحمت اب اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اب اللہ کی رحمت سامنے ہے، جب آپ اپنی کنکریوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں گے نا۔
اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے کنکریوں کو چھوڑ دے۔ اور امام احمد نے جو روایت بیان کی ہے اپنی مسند میں، وہ کہتے ہیں واحدتاً او دا، زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ اس کو صحیح کر لو۔ زیادہ بہتر ہے کہ نماز سے پہلے سیٹ کر لو، آپ نے ہمیں یہاں سجدہ کرنا ہے، یہاں آپ کے گھٹنے ہوں گے، تو یہ جگہ پہلے سیٹ کر لو۔ اگر پھر بھی دیکھا کہ نماز میں ضرورت پیش آ گئی ہے تو ایک مرتبہ کر لو۔ اب جتنی مرتبہ سجدہ کریں اتنی مرتبہ آپ اپنے سجدے کی جگہ کو صحیح کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَيْقِبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ، کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں بھی حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ سے یہی روایت مروی ہے، لیکن اس میں تعلیل نہیں بیان کی گئی۔ تعلیل جو کہا نا فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُ، آدمی کنکریوں کو نہ چھوئے کیونکہ اس کے سامنے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس میں یہ سبب نہیں بیان کیا گیا، مطلقاً یہ کہا گیا کہ وہ کنکریوں کو نہ چھوئے۔ اور یہ معیقیب صحابی وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم بردار تھے۔ آج کل تو کچھ لوگ کچھ نہ کچھ بردار ہوتے ہیں، کوئی کشف بردار کہتے ہیں، کفش بردار، کہ یہ ان کا جوتا اٹھائے پھرتے ہیں، کوئی بستہ بردار اور کوئی بستر بردار، مختلف قسم کے بردار ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم بردار، یعنی انگوٹھی جو آپ کی تھی جس میں مہر تھی، جو مہر آپ استعمال کرتے تھے وہ انگوٹھی میں تھی، وہ انگوٹھی جو ہے حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ کے پاس رہا کرتی تھی، یعنی انگوٹھی کو یا اس مہر کو سنبھالنے کی ذمہ داری حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ پر تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر جھانکنے کے بارے میں پوچھا، یعنی کتنی گنجائش ہے، کوئی ادھر دیکھیں، سامنے دیکھیں، ادھر دیکھیں۔ میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہوا اختلاس، وہ جھانکنا ہے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جو ہے وہ ایک جپٹا ہے، جھانکنا ہے۔ یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، شیطان بندے کی نماز میں سے وہ کچھ نہ کچھ جپٹا مار کے نکال لیتا ہے۔ اور ہمارے یہاں جھانکنے کی بہت عادت، نماز پڑھتے ہوئے، ابھی پچھلے درس میں ذکر کر رہا تھا نا کہ نمازی سے کسی کے سوال پر کہ کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں، تو صحیح تر بات یہ ہے کہ سترہ کے مسائل میں یہ بات آئی تھی، سترہ رکھیں، لوگ گزرتے رہیں سترے کے باہر، لیکن اگر کوئی سترہ نہیں رکھے ہوئے تو 5-6 صفیں چھوڑ کر اس سے آگے گزر جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن قریب ہی سے گزر جائیں گے تو ظاہر ہے کہ نمازی کے خشوع میں فرق آ جائے گا۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کی نماز نہ توڑو، یعنی اس کی نماز نہ توڑو، وہ ٹوٹے کمپلیٹ نہ ٹوٹے تو اس کے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ آپ آگے گزرے، اس کے دل میں غصہ آیا کہ میری نماز، خشوع میں کمی ہو گئی نا، ثواب کم ہو گیا۔ تو اسی کے ضمن میں میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے تو 5 صفیں کافی ہیں کہ اس کے پیچھے سے نکل جائے، اس کو وہاں آدمی نظر نہیں آئے گا گزرا نہیں گزرا۔ اور جسے بیماری ہے کہ وہ جھانکتا ہی رہتا ہے ادھر ادھر، وہ نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ باندھے ہوئے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ امام صاحب چھوڑ ہی نہیں رہے، 8 بج گئے ہیں، سامنے گھڑی لگی ہوئی ہوتی ہے مسجدوں میں، یہ جا رہا ہے وہ آ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، سر بھی نہیں ہلائیں گے اور ساری مسجد کا منظر وہ دیکھتے رہیں گے۔ اس آدمی کے لیے وہ 5 صفیں کیا کریں گے؟ یہ ہے اختلاس، ادھر ادھر جھانکنا، جپٹے مارنا۔ اور اس التفات کو ایک حدیث میں نبی سے فرمایا التفات الثعلب، لومڑی کا ادھر ادھر جھانکنا۔ لومڑی کی عادت تو معروف ہے نا کہ وہ بھاگتے بھاگتے پیچھے بھی دیکھتی ہے، دائیں بھی دیکھتی ہے، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کسی پریشانی میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس التفات کو التفاس الثعلب، لومڑی کے جھانکنے کی طرح کہا۔ اور ترمذی میں ہے، یہ حصہ جو پہلے پڑھا میں نے یہ بخاری شریف کا تھا، اور سنن ترمذی میں ہے، اور اس نے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اپنی روایت کو صحیح بھی قرار دیا ہے، ایاک والالتفات، نماز میں ادھر ادھر جھانکنے سے بچو، ایاک والالتفات فی الصلاۃ فإنہ ہلکا، یہ ہلاک کر دینے والا ہے، یعنی نماز کے دوران ادھر ادھر جھانکتے رہیں گے، نماز کا ثواب جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، ہلاک کرنے والی بات ہوئی نا۔
فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ، اگر کہیں بڑی ضرورت پڑ جائے جھانکنے کی تو صرف نفل کی حالت میں، اور وہ بھی یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ بھائی کون کیسے. نفلی نماز میں اگر کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو صرف آنکھ کے کنارے سے دائیں بائیں مجبوراً دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گردن پھیر کر نہیں، یعنی گردن گھما کر نہیں. نماز میں کھڑے ہیں، گردن جو ہے وہ وہیں رہنی چاہیے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه، جب تم نماز میں ہوتے ہو تو تم اللہ کے ساتھ مناجات کر رہے ہوتے ہو، اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہو. آدمی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، ہے نا یہ کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد کر. یہ ساری باتیں اللہ کے ساتھ آدمی مناجات کی شکل میں کرتا ہے. فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، نماز کے دوران کسی کو کھانسی آئی، تھوک آیا، وہ اپنے سامنے بھی نہیں تھوکے گا، دائیں طرف بھی نہیں تھوکے گا. نہ اپنے سامنے نہ دائیں طرف، دو جگہیں تو منع کر دیں آپ نے. سامنے کیوں؟ سامنے قبلہ ہے، سامنے نمازی قبلہ کی طرف منہ کر نماز پڑھتا ہے نا، سامنے قبلہ ہے، اس طرف نہیں. اور اس طرف کیوں نہیں؟ یہاں نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے، کرامن کاتبین جو ہیں دائیں طرف وہ موجود ہے. وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، اگر تھوکنے کی مجبوری بن جائے تو بائیں پاؤں کے نیچے، بائیں طرف بائیں پاؤں کے نیچے. اب یہ کب ہوگا؟ قالین میں تھوکیں گے آپ، یہ تو تب ہوگا نا کہیں ریت ویت ہے وہاں تھوکیں، پاؤں کو تھوڑا ہلا کے اس کو نیچے کر دیں، اوپر پاؤں رکھیں، نماز پڑھیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد کی حالت تھی اس طرح کی. ایسے میں تو ممکن ہے، آج وہ ممکن نہیں رہا. آج یہی ہے کہ ٹیشو جیب میں رکھیں. اگر کسی کو پتہ ہے کہ مجھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ٹیشو جیب میں ہے، کھانسی آئی، ٹیشو نکالا، اللہ خیر صلاح، آسانی. وفی روایتن او تحت قدمہ، یعنی بائیں طرف یا پھر اپنے پاؤں کے نیچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کو دائیں طرف تھوکنے کے نتیجہ میں امامت سے ہٹا دیا تھا. امام نے دائیں طرف تھوکا، نبی سے فرمایا لا یصلی لکم ھذا، آج کے بعد یہ تمہیں نماز نہ پڑھائے، کیونکہ یہ قبلہ شریف کا ادب نہیں کر رہا. اور اس موضوع پر ایک عرصہ گزرا ہے، قبلہ رو تھوکنے کی ممانت کے موضوع پر میں نے ایک مضمون لکھا تھا جو پاکستان، انڈیا اور برمنگم برطانیہ کے اخبارات میں شائع ہوا. تو اس وقت اس کتاب کے جو شارح ہیں مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ محدث بنارس کے ایڈیٹر تھے، اور انہوں نے وہ مضمون چھاپا اور حاشیے میں لکھا کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو اس کے لیے اوراق حاضر ہیں. یعنی اس مضمون پر بعض دفعہ ہو سکتا ہے کسی کی رائے اور بھی ہو. تو میں نے آج تک الحمدللہ اس مضمون کا رد کہیں سے نہیں دیکھا. اس میں یہ ساری تفصیل میں نے ذکر کی تھی کہ قبلہ رو تھوکنا نہ مسجد کے اندر، نہ مسجد کے باہر، نہ نماز کے اندر، نہ نماز کے باہر یہ جائز نہیں، کیونکہ قبلہ رو تھوکنا قبلے کی توہین ہے، گستاخی ہے. ہمیں مجبوراً کہیں یا ہماری عادتیں کچھ ایسی ہو چکی ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جدھر چاہے تھوک دیا، یہ نہیں پتہ قبلہ ہے، یہ نہیں پتہ کیا. اپنے لوگوں کا بڑا خیال رکھیں گے. اپنے کسی آدمی کی طرف تھوکنے کو تیار نہیں، وہ سامنے آ رہا ہے ادھر نہیں تھوکنا، اور سامنے قبلہ ہے وہ تھوک دیں گے، کیونکہ قبلے نے تو آ کے گلے نہیں پڑنا، سامنا ہو سکتا ہے کہ آ کے تھپڑ رسید کر دے کہ یہ تم نے کیا کیا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کچھ بھی نہیں، آپ نے تھوکا لیکن سامنے وہ آ رہا ہے جس کی آپ کے ساتھ بنتی نہیں، تو وہ کہے گا یہ دیکھو اس خبیث نے جان بوجھ کر میری طرف تھوکا، حالانکہ اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ سامنے کون آ رہا ہے. تو جب ہم آدمی کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اپنے کسی آدمی کی طرف یا دوسرے کی طرف نہ تھوکا جائے، تو بیت اللہ
کعبہ شریف ہے اس کا تو بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ وَأَنْهُ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں، کانا قرام لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک پردہ تھا، یہ جو لگایا جاتا ہے کسی کھڑکی یا کسی روشن دان پر، سترت بہی جانب بیتہ، انہوں نے اپنے گھر کی ایک جانب وہ پردہ لگایا ہوا تھا۔ ہمارے تو پردے ہوتے ہیں بڑے ناز نخرے کے ساتھ، بلا وجہ قسم کے اخراجات، اور دیوار پیچھے ہیں اس کے اوپر بھی کچھ کپڑا اور بڑا کچھ لگا رہتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیواروں کو کپڑا پہنانے سے منع کیا، اور مراد یہی ہے جو آج کل ہم کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کو ایک جانب کو ڈھانکا ہوا تھا، یعنی گھر کیا تھا آپ تو وہ گھر تک تصور کریں تو پتہ چلتا ہے، ایسے کچھ لکڑی کانٹ ادھر ہے، کچھ چیزیں ڈال کے چھت بنایا ہوا ہے، گھر بنا ہوا ہے، تو ایک طرف انہوں نے وہ پردہ ایسے لگا رکھا تھا، یعنی اگر کوئی گھاس پھوس یا جو کوئی ٹہنیاں لکڑیاں وغیرہ ہیں ان کے اندر سے کچھ گزرتا ہوا آدمی نظر نہ آئے، نہ باہر والا نہ اندر والا، تو انہوں نے اپنے گھر کی ایک جانب کو اس کے ساتھ پردے کی شکل میں لگایا ہوا تھا۔ فقال اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نماز پڑھنا ہوتی تھی نفل اور تہجد وغیرہ، فرمایا امیتی ان قرامک ھذا، عائشہ یہ پردہ ہم سے ہٹا دو۔ اس پردے میں کچھ تھوڑا بہت نقش و نگار یا کوئی چیز تھی، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي، اس میں تصویریں تھیں، نقش و نگار تھے کچھ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ پردہ ہم سے ہٹا دو، یہ ساری نماز کے دوران اس کے جو نقش ہیں وہ ہمارے سامنے آتے رہیں، تصویریں جو ہیں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور بخاری و مسلم کا ایک متفق علیہ قصہ ہے، ان بجانیت ابی جہم، ایک ابو جہم صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر تحفہ میں دی، چادر خوبصورت تھی اور اس پہ بھی تھوڑے سے نقش و نگار تھے، بدن ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے کر نماز پڑھی، کیونکہ دو چادریں ہی ہوتی تھیں، ایک تہبند کے طور پر ایک قمیض کے طور پر، وہ چادر آپ نے قمیض کے طور پر لی، نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے دیکھا کہ اس چادر نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے، جیسے ہی دیکھتے ہیں بازو پہ کبھی کچھ نقش آ گیا، کہیں یہاں سے نقش نظر آ گیا، سجدے جا کے اٹھتے ہوئے کہیں اور، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دی، اور انہوں نے تحفہ دی تھی، اور تحفہ لوٹانا جائز نہیں، آپ نے وہ نہیں کیا کہ ان کا دل نہ ٹوٹے کہیں کہ میرا تحفہ واپس کر دیا، آپ نے فرمایا ابو جہم کو کہو کہ ہمیں ان بجانیہ بھیج دے۔ ان بجانیہ چادر ہے جس میں بالکل کوئی نقش و نگار نہیں ہوتا، یعنی جیسے سفید کالا پیلا کوئی ایک رنگ کا کپڑا ہوتا ہے، فرمایا کہ ابو جہم کو کہو ہمیں ان بجانیہ بھیج دے اور یہ اپنے پاس رکھ لے۔ اب وہ کیا کریں گے، وہ ایک ان کا اپنا استعمال ہے، کسی عورت کو پہننے کے لیے دے دیں گے یا کچھ بھی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهَا أَلْحَتْنِي عَنْ صَلَاتِي، یہ انبجانیہ چادر جو ہے اس کا ایک عیب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بہت پتلی تھی، یعنی اس کے اندر سے کچھ جسم نظر آتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے نہیں چاہیے، اسے کہو کہ مجھے دوسری جو ہے نا اونی ایک رنگ کی فرسٹ کلاس چادر ہوتی ہے انبجانیہ، مجھے یہ اس سے قیمتی تھی، یہ جو پہلے انہوں نے بھیجی خوبصورت تھی، قیمتی تھی، ہدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا دل و جان سے، لیکن آپ نے کہا کہ اس سے جو کم قیمت ہے مجھے وہ بھیج دو، مجھے تمہارا ہدیہ قبول ہے، لیکن یہ میری نماز میں مجھے پریشان کرتی ہے، الحتنی، مجھے اس نے نماز میں غافل کر دیا ہے۔ تو اس طرح کے کپڑا پہن کے نماز پڑھنا، ہمارے جو آج کل شرٹیں وٹیں ہیں نا، خاص طور پر جو پتلون والوں کی شرٹیں ہیں، ان میں بہت سارے ڈیزائن، رنگ اور بہت سارے الفاظ طرح طرح کے، کبھی کبھی بڑے بدتمیزی کے الفاظ ہیں، شرٹوں پہ پیچھے لکھا ہے ٹچ می ناٹ، اب کیا کریں گے آپ، قمیض پہن کے نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے اور ساتھ کہہ رہا ہے ٹچ می ناٹ، پیچھے لکھ رہا ہے، اور یہ لڑکی نے پہنا ہوا ہو اور لڑکی جا رہی ہو، یعنی بہت عجیب قسم کی حالت ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔
بڑے، یہ تو ایک مثال ہے، بہت سارے الفاظ طرح طرح کے، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معنی بڑے مشرکانہ ہیں اور ہمیں وہ معلوم بھی نہیں، بس ہم نے اپنے طور پر دیکھا کہ یہ بڑا اچھا ڈیزائن بنا ہوا ہے، کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ کسی نہ کسی کا، کسی بت کا یا کسی کے جھوٹے خدا کا نام ہے، اب ہم وہ بھی پہنے پھرتے ہیں۔ اور وہ کپڑا جس میں نماز کے دوران کچھ بھی آدمی کا دھیان بٹنے کا خطرہ ہے، وہ نماز میں نہیں پہننا چاہیے۔ نماز کے لیے سادہ لباس رکھیں اور اس میں نماز پڑھیں، خشوع اور خضوع انشاءاللہ زیادہ رہے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی متعلقہ سوال ہو تو وہ بات پوچھ سکتا ہے۔ قبلہ کی طرف تھوکنے اور پیر کرنے میں بہت فرق ہے۔ پاؤں کرنے کی ممانت کہیں ثابت نہیں ہے، تھوکنے کی ممانت ثابت ہو گئی حدیث میں، پاؤں کرنے کی ممانت ثابت نہیں ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ کچھ آداب ایسے ہیں کہ وہ ہم بناتے ہیں، اور اس کو ادب قرار دینے کے بعد اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کر رہا، بنایا میں نے، اب کوئی خلاف ورزی کرے تو مجھے تو غصہ آئے گا، میرا پھر خون جلتا ہے، میں پھر اپنے خون کو عجیب حالت میں، لو جی دیکھو یہ قبلہ کی طرف پاؤں کر کے پڑا ہوا ہے۔ مسجدوں میں عرب لوگ آپ خاص طور پر دیکھیں گے یہ کارروائی عام کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں قرآن ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے قرآن پڑھا، اب ٹانگیں لپیٹے ہوئے ہیں تو تھک جاتی ہیں، اب کھولنے کو جی چاہا، کھولیں اور سیدھی کر لیں، سیدھا آگے کعبہ ہے، اور ہم نے کہا کہ کعبے کی طرف ٹانگیں نہیں کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، ہم نے کہا، یعنی ہمارا پاکستانی انڈین لوگوں کا بنایا ہوا تھا۔ اب پھر ہمیں اس کو دیکھ کر، وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، ہمیں بہت غصہ آتا ہے، بھئی یہ بیٹھا ہوا کیسے؟ اس کی ممانت ثابت نہیں ہے۔ آپ اہتمام کر سکتے ہیں کیجئے، لیکن کوئی کرتا ہے تو اپنا خون کیوں جلاتے ہیں؟ یعنی اس کو چھوڑو آپ، یا پھر کم از کم خون جلانے کی بجائے زیادہ اچھا ہے کہ اس کے پاس بیٹھے ہیں آپ، اس سے سلام کریے، اسے کہیے بھائی یہ سامنے قبلہ ہے تو تم پاؤں لپیٹو، مان جائے الحمدللہ، نہ مان جائے بات ختم۔ آپ نے اپنا زہر بھی نکال لیا اور ہدایت بھی جو کر سکتے تھے کر لی۔ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آدمی اپنا خون جلائے اور ساتھ ساتھ پھر کچھ اور الفاظ بھی ہمارے ایسے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتے۔ یہ میت کو جب لٹاتے ہیں تو قبلے کی طرف پیر کے رکھے جاتے ہیں؟ میت کو جب لٹاتے ہیں تو قبلے کی طرف پاؤں کہاں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، دنیا میں تو ایسے لٹاتے ہیں، نہیں، ایسے سیدھا پڑا شمال جنوب عموماً، یعنی شرقن غربن نہیں ہوتا۔ میت جو ہے جہاں قبلہ مغرب کی طرف ہے وہاں شمالن جنوب القبلے کی قبر ہوتی ہے، اور وہاں پاؤں کے اس طرف جانے کا کوئی معنی نہیں بنتا کہیں بھی۔ بات ابھی یہ بھی ہے نا، جب خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو پاؤں تو ساتھ ہی بندے کے چلتے ہیں۔ ہاں وہ بھی سامنے بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو پاؤں کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ پاؤں تو ساتھ ہی ہوتے ہیں نا، چاہے اور کچھ بھی نہ ہو تو پاؤں تو ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ ہاں صحیح بات۔ بہرحال یہ کہ قبروں میں میرا خیال ہے کہ کہیں بھی قبلہ کی طرف پاؤں کر کے دفن نہیں کیا جاتا، وہ جو کہ بنتی ہی ایسی ہیں کہ یہ قبلہ ہے تو قبر اس طرح ہوتی ہے، اب یہاں سر ہے یا یہاں سر ہے، پاؤں ایک طرف ہی جائے گا قبلہ کی طرف۔ جنازے کو جب گھر میں ہوتا ہے نا، تو جب کی بات کریں میت کو، مطلب نہیں، گھر میں ہو تو میرا خیال ہے کسی بھی طرح رکھ لیتے ہیں، اس میں کوئی اہتمام نہیں ہوتا، نہیں وہ جیسا کسی کا کوئی جگہ ہے اسی حساب سے رکھ لیا، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اکثر مسجدوں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ قرآن رکھی ہوئی تھی اس کے سامنے پیر رکھ کے ایسا بیٹھتے، تو ویسا ہاں وہ بھی قرآن مجید سامنے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اصل میں سب سے زیادہ بڑی بات ہے دل کی نیت، دل میں اہتمام ہے، احترام ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے نا کہ قرآن کی طرف پشت نہیں ہونی چاہیے، کہتے ہیں قرآن کی طرف پشت نہیں ہونی چاہیے۔ گھر میں قرآن کے رکھنے کے لیے ہمیں نہ کوئی ٹیبل ملتا ہے، نہ کوئی نیچے والی الماری ملتی ہے، سب سے اوپر جا کے جگہ جو ہوتے ہیں وہاں رکھتے ہیں۔ اچھا خوبصورت غلاف چڑھایا، زرق برق ہرے خوبصورت رنگ کا، اوپر پیک کر کے رکھ دیا۔ اب ہمارا وہاں چونکہ ہاتھ بھی نہیں جاتا عام آدمی کا چلتے پھرتے،
کون کوئی سیڑھی لگائے, قرآن اتارے اور پڑھے اور پھر واپس ہم کہتے ہیں کہ چلے رمضان آئے گا تو پھر دیکھیں گے. سال سال بھر ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے. یہ ادب نہیں, یہ بے ادبی ہے اصل میں, کہ آدمی قرآن کریم کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا چھوڑ دے اس نام سے کہ یہ اونچا رکھو تاکہ کہیں بے ادبی نہ ہو. یہ صحیح نہیں ہے. شیخ صاحب کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو آگے جو لگی ہوتی ہے ونڈو, شیشے لگے ہوتے ہیں, شیشوں میں اپنا فیس سارا نظر آتا ہے, تو کیا وہ نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن وہاں ایسا شیشہ نہیں لگانا چاہیے کہ جس میں سے سارا فیس نظر آئے. مسجدیں ہیں نا, ہو سکتا ہے کہیں بعض مسجدوں میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے, تو ایسا ہونا نہ چاہیے, لیکن نماز انشاءاللہ ہو جائے گی, کیونکہ وہ نمازی نے تو شیشہ نہیں لگایا نا, وہ تو مسجد میں کیا آگے لگا ہوا ہے, مسجد تو ٹھیک ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیشہ تو سادہ ہی ہے, پیچھے اندھیرا ہے, اندر لائٹ ہے, شیشے کے پیچھے اندھیرا ہے, تو وہ آٹومیٹک شیشہ بن جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ احتیاطاً آپ نہ دیکھیں شیشے میں. آپ نے تو اپنے سجدہ کی جگہ پر دیکھنا ہے, آپ کیوں بال سیدھے کرنا شروع کر دیں کہ اب ہو ہی گیا ہے تو میں اپنی کارروائی سیدھی کر لوں. اب آ گیا ہے ٹھیک ہے, آپ اپنی کوشش کر کے اس شیشے سے توجہ ہٹائیں اور اپنے پاؤں میں خیال رکھیں. ہمارے ایک ساتھی حمید شیخ صاحب ہیں, حمید اللہ, وہ کراچی گئے ہیں, آپریشن ہوا ان کا پچھلے پیر کو کینسر کا. تو پہلی رپورٹ یہ تھی کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں, اور بعد میں جو دوبارہ چیک اپ کیا تو پتہ چلا کہ کینسر کا کچھ تھوڑا سا حصہ بچ گیا ہے. تو یہ نیکسٹ جمعرات ان کا دوبارا آپریشن ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو آنے سے تھوڑا پہلے ان کا فون آیا, انہوں نے اس پیر کو نہیں جمعرات کو ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب کرے. ہمارے ایک بھائی کی بیوی اسپتال میں تھیں پچھلے کئی دنوں سے, ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ویسے پتہ چلا ہے کہ ہیں تو بیمار, لیکن ہسپتال والوں نے گھر بھیج دیا ہے, یعنی گھر میں آ گئی ہے. اور بھی کوئی نیک آدمی, اہل توحید, مسلمان, اہل سنت بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ کاری. قاری خلیل الرحمان, جمیل الرحمان, علیکم علیہ السلام, علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک, اللہ تعالیٰ انہوں اپنی عافیت سے رکھے. شیخ صاحب ہمیں ادھر امام سے ادھر درس سننے کے لیے آتے ہیں, تو نماز مکمل پڑھنی چاہیے یا قصر کرنی چاہیے؟ تسی درس سن آ جایا کرو, نماز پاویں کہ نہیں پڑھ لیا کرو. اصل میں جو قصر ہے نا, ان کا سوال ہے قصر کے بارے میں کہ دمام سے یہاں آئیں تو کیا قصر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ قصر کے لیے کوئی حد مقرر جو ہے وہ نہیں ہے, بلکہ جس سفر کو, جس مسافت کو کوئی سفر سمجھتا ہے اس میں وہ قصر کر سکتا ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں 9 میل یا 27-30 کلومیٹر سفر شمار ہوتا ہے, کچھ علاقے ایسے ہیں تو وہاں قصر کر لے. اور کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں 50-60 کلومیٹر بھی لوگ سفر نہیں سمجھتے, ڈیلی آمد و رفت, آنا جانا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اپنا نارمل سا معاملہ, وہ قصر نہ کرے. آپ اگر وہاں جہاں سے مدینۃ العمال سے آپ آتے ہیں میرے خیال 35 کلومیٹر, ٹھیک ہے, اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ 27 یا 28 کلومیٹر سفر بنتا ہے 9 میل, اور 9 میل بھی ہاشمی, یعنی عام 9 میل جو ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے 9 اور 4 13 13.5 یا 15 کلومیٹر. ہاشمی 9 میل جو ہیں وہ 27 کلومیٹر کے آتے. 27 کلومیٹر تک اگر سفر ہے تو آدمی قصر کر سکتا ہے, اور اس سے کم ہے تو نہ کرے. اس سے زیادہ جتنا بھی ہوگا قصر کی اس میں گنجائش موجود ہے. اور آپ کا شہر بھی بدل جاتا ہے. شہر کے اندر اگر آپ ہوتے پھر چاہے 50 کلومیٹر جیسے ریاض ہے, جدہ ہے, کراچی ہے, بامبے ہے, بڑے بڑے شہر ہیں 40-50+ کلومیٹرز میں ہیں, اس کی حدود کے اندر کہیں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے, چاہے اس کونے سے اس کونے میں 50 کلومیٹر ہی کیوں نہ جائیں, کیونکہ وہ آپ کا شہر ہے. اور دمام اور خبر 2 الگ الگ شہر ہیں.
آج کل ان کی باؤنڈری کا تو شاید بلدیہ والوں کو بھی پتہ نہ ہو کہ دمام کہاں ختم ہوتا ہے اور خبر کہاں شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ الگ الگ ہیں لہذا اگر کوئی 30 35 40 کلومیٹر سے آتا ہے تو وہ قصر کرنا چاہے تو اس کو گنجائش۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔